یہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے اس کے درمیان میں یہ واو لگا ہوا ہے اوپر، یہ گویا کہ اس ترازو کی مٹھ جس کو کہ پکڑا جاتا ہے، ترازو کو جس سے پکڑا جاتا ہے، جس سے وہ ہینگ کرتی ہے، اس کے ادھر وہ آدھا حصہ ہے ڈنڈی کا ایاک نعبد، اور اس کے ساتھ وہ 3 زنجیروں سے پلڑا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ نصفہا لی، اسی لیے اس ترازو میں آپ نے دیکھا کہ ان تینوں آیات کو میں نے لکھوایا ہے نیچے سے اوپر کی طرف، ان کا رخ کدھر ہے؟ یہ تینوں آیات جا کر جڑتی ہیں ایاک نعبد۔ ان تینوں آیات کا منطقی نتیجہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں کا منطقی نتیجہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہیں تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اب دوسرا پڑھا لا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اس کی پھر آیات میں نے لکھوائی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، اس لیے کہ یہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 زنجیریں ہیں جن سے یہ جو استعانت والا پلڑا ہے اور ہدایت طلب کرنے والا پلڑا ایاک نستعین کے ساتھ منسلک ہے۔ اب دوبارہ غور کیجئے جو اس کے اوپر عنوان ہم نے قائم کیا ہے، حضور کی نقل کردہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا فرمان قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا، 2 نصف، اور اس قدر مکمل تقسیم ہے یہ کہ واو درمیان میں ہے اور اس واو کے ساتھ ایک ڈنڈی کا ایک سائٹ، ڈنڈی کا دوسرا سائٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس ایک فرق نوٹ کیجئے کہ یہ جو دعا ہے اصل نماز، اس لیے کہ نماز کا اصل مفہوم کیا ہے، نماز کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کا لغوی مفہوم تو ہے سب سے زیادہ حرارت حاصل کرنا، آگ تاپنا۔ اس سے اصل مقصود کیا ہے یہ میں پھر کبھی اس کو کسی اور موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت ہمارے مضمون سے یہ بات ذرا زیادہ ہٹ جائے گی۔ لیکن اس سے جو مراد لیا گیا ہے صلاۃ سے، الصلاۃ والدعاء، یا صلاۃ کے معنی ہے متوجہ ہونا، اور یہ صلاۃ کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوگا۔ بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو دعا، درخواست، اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے، لہذا بندے کی طرف سے جب صلاۃ کا لفظ آئے گا تو دعا اور کچھ طلب کرنا، درخواست پیش کرنا۔ بندہ جب متوجہ اللہ جب متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف، عنایت، شفقت، رحمت، یہ عنایت، شفقت اور رحمت یہ اللہ کی صلاۃ ہے، اور دعا اور اللہ سے درخواست کرنا اور مانگنا یہ بندے کی صلاۃ ہے۔ اسی لیے صلاۃ علی کا لفظ آئے گا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے اہل ایمان اللہ تم پر جو ہے متوجہ ہوتا ہے اپنی عنایتوں کے ساتھ، وہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقتوں کے ساتھ۔ یہی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پروردگار بھیج درود، کیا معنی؟ اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں، اپنی عنایتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو لفظ توجہ جو ہے وہ گویا کہ مشترک ہے، اور نماز کا افتتاح جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہونا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بندہ متوجہ ہوگا تو اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے سوال کرے گا۔ اسی لیے میں نے وہ نام آپ کو گنوائے تھے۔ یہ سورت جو ہے سورت الدعاء ہے، یہ سورت الصلاۃ ہے، یہ سورت السؤال ہے، یہ سورت المناجات ہے۔ تو اس نماز کا اصل حصہ جزو لا ینفک، بلکہ اصل نماز یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس مصحف کا اختتام ہوتا ہے معوذتین پر، وہاں پر قل کا لفظ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہاں قل کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ کہ دعا گویا کہ تلقین کر دی ہے اللہ نے، اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ میں اپنی اگلی بحث میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس وقت اس تجزیے کے حوالے سے
چند مباحث ہیں جو اختلافی ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ اس میں بھی مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء، قرات خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا فن ہے، ان کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ قرات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، امام ابو حنیفہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا جز ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کسی سورت کا یہ جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہ صرف تبرک کے طور پر یا سورتوں میں فصل کرنے کے لیے یہ سورت جو ہے مصحف میں درج کی جاتی ہے، یہ آیت بسم اللہ، لہذا اس کی گنتی بھی نہیں ہوگی، شمار میں بھی اس کو بار بار نہیں لایا جائے گا، اور کسی بھی سورت کا یہ جز نہیں ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت سے پہلے یہ صرف تبرک کے طور پر اور ایک علامت کے طور پر کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ آیت درج کر دی جاتی ہے، ورنہ یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ یہ رائے ہے مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کی، اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ دوسری رائے اس کے بالکل برعکس مکہ اور کوفے کے قراء اور ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی جزو ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی اس آیت بسم اللہ کو شامل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مسلک سلفی مسلک ہے اہل حدیث حضرات، وہ جب جہری رکعت میں کوئی امام قرات کرتا ہے تو آیت بسم اللہ کو بھی وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ عام طور پر حنفی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں شروع کی پہلی رکعت میں، لیکن یہ کہ وہ اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان حضرات نے چونکہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا جزو لازم ہے، لہذا وہ جب جہری قرات شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ صرف اختلاف جو ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے آپ پر واضح ہو جائے، ورنہ ان چیزوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے۔ میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور مجھے اس پر جو انشراح حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی، اس اعتبار سے پورا انشراح صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی تعداد آیات کے بارے میں ہے، تقریباً اس پر اجماع ہے اور اس حدیث کی وجہ سے اجماع ہو جائے گا لا محالہ، سبع من المثانی یہی ہے، تو جب سبع من المثانی یہ ہے تو 7 آیتیں ہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، لیکن میں آپ کو صرف یہ چونکہ شاذ آراء بھی موجود ہیں لہذا وہ بتا رہا ہوں، بعض لوگوں کے نزدیک 6 آیات بھی ہیں، وہ آخری جو 2 آیات ہم سمجھتے ہیں عام طور پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں، تو گویا کہ اب وہ 7 کے بجائے 6 رہ گئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جو ان دونوں آیتوں کو ایک شمار کرتے ہیں لیکن آیت بسم اللہ کو شامل کر لیتے ہیں، پھر 7 ہو گئی، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، یوں اگر شمار کریں گے تو آخری 2 آیتیں جو ہیں ان کو اگر ایک شمار کر لیا جائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر تعداد وہی 7 رہ جائے گی۔ بعض حضرات یہ جو درمیان والی آیت ہے، یہ جو ڈنڈی ہے اس ترازو کی، اور اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ 2 مکمل جملوں پر مشتمل ایک آیت ہے، ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، ایاک نستعین مکمل جملہ ہے، درمیان میں حرف عطف ہے، بعض حضرات اس کو 2 آیتیں شمار کرتے ہیں، اب 2 آیتیں شمار کر کے پھر اس کی تعداد جو ہے 8 بن جائے گی، اور جو حضرات آیت بسم اللہ کو بھی شامل کریں گے اور اس کے بھی 2 آیتیں مانیں گے ان کے نزدیک تعداد 9 چلی جائے گی۔ یہ ہے شاذ آراء، 6 8 9، لیکن تقریباً اجماع 7 پر ہے، اور میرے نزدیک یہ حدیث قدسی معین کر رہی ہے، یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ جو درمیان کی چوتھی آیت، ھذا ما بینی و بین عبدی
یہ تو در حقیقت انٹرلاکنگ ہے. یہ تو یہ لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، تشبیہ سمجھ لیجئے. بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ مصافحہ ہو رہا ہے بندے کا پروردگار کے ساتھ. جیسے بیعت ہوتی ہے مصافحہ ہوتا ہے، اور جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. وہ غیر مرئی ہاتھ ہے، نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ مصافحہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معاہدہ ہے یہ. مصافحہ معاہدہ یہ در حقیقت یہ ایک ہی وزن پر باب مفعلہ کے یہ مصدر ہے، یہ معاہدہ. اسی لیے کس قدر پیارے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، ھذا ما بینی و بین عبدی. معاہدے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، دو فریق. بندے کا عہد یہ ہے کہ ایاک نعبد، اور اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے ہدایت میرے ذمے ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا، اور یہ گویا کہ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، جو اس نے سوال کیا. اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ درمیانی آیت ایک ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تقسیم صحیح اسی طرح ہوتی ہے. پہلی 3 آیات، اس سے پہلے آیت بسم اللہ کو شامل کر لیجئے، وہ 4 بن جائیں گی، وہ برابر کے 2 حصوں میں تقسیم ناممکن ہو جائے گی. وہ 3 آیتیں ہیں جیسے کہ وہ 3 لڑیوں کی شکل میں نظر آئیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس حدیث قدسی کے حوالے سے، تو بہت سے یہ مختلف فی مسائل، ویسے یہ کہ اس کے لیے دلائل اور استدلال ادھر سے ادھر سے کیے جائیں تو بحث الجھ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث قدسی نے ان تمام مسائل کے حق میں، ان کے ضمن میں قول فیصل ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جس پر پورا انشراح جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ایک ذرا اس کا نحوی تجزیہ بھی کر لیجئے. پہلی 3 آیات اگرچہ صرف پہلی آیت میں 2 الفاظ بھی مکمل جملہ بن جاتے ہیں، الحمدللہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، جملہ مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد پوری 3 آیتیں آپ پڑھ جائیے، یہ اسی کے ساتھ شامل ہوتی چلی جائیں گی، علیحدہ جملہ کوئی نہیں آیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں ایک ہی مکمل جملہ بنتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ تمام جو آ رہا ہے رب العالمین، یہ بھی اللہ کا بدل ہے یا اللہ کی صفت ہے. الرحمن اللہ کی صفت دوم، الرحیم اللہ کی صفت سوم، مالک یوم الدین اللہ کی صفت چہارم. یہ تمام صفات ہیں. اصل میں در حقیقت ایک ہی جملہ بنے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسی طرح پڑھا جو دوسرا ہے ترازو کا، اس کو لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم مکمل جملہ ہے. لیکن اگلی 2 آیتیں اسی کے ساتھ جڑیں گی تو جملہ بنے گا، ورنہ وہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ. جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ العصر کے ضمن میں بتایا، سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ہے. مکمل جملہ درمیانی آیت مکمل جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر، لیکن والعصر بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا تو معنی دے گا. قسم کھائی جا رہی ہے، قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر. اور تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بھی اس درمیانی آیت کے ساتھ جڑے گا تو اس کا مفہوم نکلے گا. استثناء بیان ہو رہا ہے لیکن مستثنیٰ منہ نہ ہو، کس چیز سے مستثنیٰ، تو اس کا کوئی مفہوم معین نہیں ہوتا. لہذا ایک ہی جملہ بنا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک جملہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم اس کا بدل، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا انعمت علیہم الذین انعمت علیہم کا بدل. جملہ ایک ہی بنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. البتہ درمیانی آیت نمبر 4،
جو اس کی اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے، انٹرلاک جہاں ہو رہا ہے، یہ دو حصے آ کر جہاں جڑ رہے ہیں، جو مصافحے کی آیت ہے، معاہدے کی آیت ہے، یہ اس ایک آیت میں دو جملے مکمل ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو جملے ہیں جن کو حرف عطف جوڑ رہا ہے۔ تو یہ اس کا ہم نے نحوی تجزیہ بھی کر لیا۔ اب انشاءاللہ کل اصل گفتگو شروع ہوگی، اس سورہ فاتحہ کا اصل مضمون کیا ہے اور اس کا اصل میں کلید اس کی کیا ہے۔ ہمیں معین کرنا چاہیے کہ اس سورت کا اصل مخاطب ہے کون، بلکہ قرآن مجید کے اصل مخاطب کون ہے۔ یہ ایک نئے عنوان سے اور نئے انداز میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔